وہ بابا آف شور ہے جو عمران خان ہے، جس نے زکوٰۃ کے پیسے پر پہلی دفعہ آف شور کمپنی کس نے بنائی تھی؟ عمران خان نے۔ ہم سے سوال پوچھیں گے زکوٰۃ چوری کرنے والے، ہم سے سوال پوچھیں گے بلین ٹری سونامی کے چکر میں پیسے کھانے والے، ہم سے سوال پوچھیں گے انگوٹھیاں منگانے والے، ہم سے سوال پوچھیں گے جو ہے اس ملک کا، اس صوبے کا بیڑا غرق کر کے جو ہے وہ کھا کے جا کے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں اس وقت موجے کر رہے ہیں، وہ سوال پوچھیں گے؟ سوال پوچھنے کے لیے اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ جو دوسروں کو پوچھ رہے ہیں اتنے کھرب کہاں گئے، او بھائی تمہارے 3-3.5 سال میں لاؤں تمہارے اوپر کے مہاتما کو، ساتھ میں نیچے جو ٹرین ہونے آئے ہوئے تھے ان کو، تو یہ تو کھربوں سے بھی بات اوپر کی جاتی ہے۔ اور جنہوں نے توشہ خانہ نہیں چھوڑا، جنہوں نے زکوٰۃ خیرات اس ملک کی نہیں چھوڑی ہوئی، جنہوں نے جو ہے وہ، اور وہ آپ کی اطلاع کے لیے، وہ بابا آف شور ہے جو عمران خان ہے، جس نے زکوٰۃ کے پیسے پر پہلی دفعہ آف شور کمپنی کس نے بنائی تھی؟ عمران خان نے۔ اور وہ جو ہے وہ آج ہمیں سوال پوچھتے ہیں، جن کے اپنی فورن فنڈنگ جو ہے وہ باقاعدہ پکڑی گئی، اس کے اوپر جو ہے اکاؤنٹس فریز ہوئے، ہم سے سوال پوچھیں گے زکوٰۃ چوری کرنے والے، ہم سے سوال پوچھیں گے بلین ٹری سونامی کے چکر میں پیسے کھانے والے، ہم سے سوال پوچھیں گے 5 کیرٹ کی جو ہے وہ انگوٹھیاں منگانے والے، ہم سے سوال پوچھیں گے جو ہے اس ملک کا، اس صوبے کا بیڑا غرق کر کے جو ہے وہ کھا کے جا کے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں اس وقت موجے کر رہے ہیں، وہ سوال پوچھیں گے؟ سوال پوچھنے کے لیے اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم سوال کا، ہر ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن تہمت کی، بدتمیزی کی، بےہودگی کی قطعی طور پر جو ہے وہ نا اجازت ہے۔ عظمیٰ بخاری بھی یہی موجود ہے جس کو ڈھونڈ رہے تھے آپ۔ میرا خیال تھا کہ محرم کے دن ہے، آپ جو ہے وہ کوئی اپنی دین دنیا جو ہے وہ سوار لے بندہ، کوئی یہ بھی خدمت ہے جو عزاداران کی کرنی ہے اتنی مشکل حالات کے اندر۔ سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں اس وقت، جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد بہت ساری پراکسیز اس وقت جو ہے وہ میدان میں ہیں، اس کے ساتھ ایران اور اسرائیل کی جو حالیہ جنگ ہے اس کے تناظر میں یہ محرم بہت امپورٹنس کا حامل ہے۔ اور لیکن وہ باہر بیٹھے ہیں جن کو پیسے اور ڈالر ملتے ہی چکے جو ہے وہ اس کام کے ہے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ بدتمیزی، فساد اور جھوٹ پھیلانا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کر رہے ہیں، آپ وہ کرتے رہیں۔ چیف منسٹر صاحبہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس صوبے کی خدمت میں مصروف ہے اور وہ وہی کرتی رہیں گی۔ یہ جو گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگنے والے، جو میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی، جو چیزیں بھاگتی ہیں گاڑیوں کے ساتھ، اس سے گاڑی میں بیٹھے والے بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میڈم، آپ نے فیصل آباد کے حوالے سے بات کی اور کئی سوالوں کے جواب بھی دے دیے، اور محرم کے حوالے سے دعا ہے کہ یہ بھی آمین آمین۔ آپ نے فیصل آباد کے لیے مختلف پروجیکٹ کا کہا کہ ہم نے یہ ہے، جی، لیکن فیصل آباد کی صحافی کالونی کے حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کی، اور فیصل آباد کے 270 اخبارات بند ہو گئے، ان کے جو ورکرز ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی۔ دیکھیے بھائی، ایک تو بات یہ ہے کہ صحافی کالونی کے حوالے سے پچھلی دفعہ بھی جب میں آئی تھی میں نے کانشیسلی اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا بیکاز ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ بات کر لے، میں آپ سے وعدہ کر لوں میں وہ کر نہ پاؤں، لیکن اب آپ نے سوال پوچھ لیا ہے تو ایک آپ کی صحافی کالونی، ایک اور جگہ کی صحافی کالونی، اس پہ بہت سارا کام ہو گیا، اس پہ چھوٹے سے ایک دھکے کی ضرورت ہے۔ تو میرا چیف منسٹر صاحبہ پہ پورا یقین ہے، جب بھی میں نے صحافیوں کے حوالے سے ان کو کوئی ریکویسٹ کی انہوں نے کبھی نہ نہیں کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ اور جہاں تک اخبارات کے بند ہونے کی بات ہے، بھائی آپ کی اپنی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی، اور آپ سب بھی مجھ سے اگری کریں گے کہ جو ڈمی اخبارات ہیں خدا کے واسطے ان کو بند ہونا چاہیے۔ ڈمی اخبارات بہت سارے جو آپ کے لیگل جسٹیفائڈ اخبارات ہیں ان کا حق کھا رہے ہیں۔ سو یہ ڈمی اخبارات کو ختم ہونا یا بند ہونا یہ ایک اچھا شگون ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہے، ڈمی اخبار نہیں ہے، تو میں بیٹھی ہوں، میں بالکل اس کو دیکھوں گی، لیکن اگر کوئی ڈمی اخبار ہے اور اس نے صرف جو ہے وہ اشتہار لینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے اس نے اخبار چھاپنا ہے، تو بھائی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خاتون بیٹھ جاؤ بیٹے۔ جی، دیکھیں نا، پھر وہی بات ہے، خیبر پختونخوا کی بات کروں گی تو پیچھے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں۔ تو دیکھیے، نمبر گیم ہوتی ہے ہر ہاؤس کے اندر، تو لیٹس سی کہ نمبر گیم کیا ہوتی ہے۔ ابھی تو مجھے پوری امید ہے
کہ جتنی ڈھیٹ اور اگر ان کو لوگوں کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا نا تو یہ مخصوص نشستیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. سو انہوں نے پہلے بھی اوتھ نہیں لینے دیا تھا. جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ کا آیا تھا اس کا بریچ ہوا تھا, اور اللہ جانے حالات کس طرف جاتے ہیں. ابھی تو میں پنجاب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ الحمدللہ پہلے بھی اللہ پاک نے ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ چیف منسٹر صاحبہ کو یہاں خدمت پہ معمور کیا تھا, اور اب ہماری پوزیشن الحمدللہ اور بھی اسٹرانگ ہو گئی. باری 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 بھائی ان کو زیادہ سوال آیا ہوا ہے. ہاں جی اچھا جی, اچھی بات ہے کہ نہیں. آپ کی کمشنر بھی فیمیل ہیں, پہلے والی کمشنر بھی فیمیل تھی. ہاں 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 بھائی آپ نے بڑا اچھا سوال. نہیں ایسا نہیں ہے, میں گزارش کرتی ہوں. جی میں سمجھ گئی. دیکھیے ہم ویمنس پولیس اسٹیشن نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین نہیں ہے. ذرا انرولمنٹ تو دیکھیے جا کے, خواتین کتنی ہے اس وقت پنجاب پولیس کے اندر, اور کس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, جو ایس پی لیول پہ بھی ہے, جو ایس ایس پی لیول پہ بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آگے بہت جائیں گی. جہاں تک ہراسمنٹ کی اور اس کی بات ہے, دیکھیے اب تو شاید آپ کو پتہ چلا ہے کہ نہیں, اب تو آپ کے بھی سیف سٹی جو ہے یہاں موجود ہے. ورچوئل پولیس اسٹیشن جو ہے پورے پنجاب میں بنا دیے گئے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے, کبھی ضرور جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیٹو سٹوری کریں کوئی, کہ آپ کو پتہ چلے کہ لاکھوں خواتین نے گھر بیٹھ کر صرف ورچوئل پولیس اسٹیشن کے ذریعے اپنے لیے جو ہے مدد حاصل کی ہے, اور ان کے مسئلے جو ہے وہ سالو ہوئے ہیں. سو اس لیے اس وقت یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, جب ہم ان کی میٹنگ ہوتی ہے ہماری انتظامیہ کے ساتھ, تو ٹیبل کے اوپر جتنی خواتین بیٹھی ہوتی ہیں نا, یقین مانیے کہ ایک بہت سورس آف انسپریشن بھی ہوتا ہے, اور ایک خوشی ہوتی ہے کہ وہ زمانے چلے گئے کہ جب آپ خواتین کو ایک کونے پر اور کوٹا ہوگا, پھر وہ عورتیں بیچاری جو ہیں وہ انتظار کرتی رہتی تھی. اس وقت بڑی تعداد میں سیکرٹریز موجود ہیں,